چترول کے وقت کیا لگیں گے؟ چترول بھی لگیں گے. ہاں لیکن اصول یہ ہے کہ جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ مار پیٹ سے نہیں ہوتا. مار پیٹ بالکل ایک آخری درجہ ہے, بالکل آخری. اصل تو محبت ہے. محبت سے سدھر جائے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا, لیکن نہیں ہوتا بھائی. سارے تھوڑی محبت سے سدھرتے ہیں. ہم نہیں سدھرے جو یہاں بیٹھ کے ہمارے ابا نے لگائے. ہم تو ٹیوشن کی چھٹیاں مارتے تھے روزانہ, تو ابا نے پائپ لے کے دھنائی لگائی. ابا تو میرے لیے ایک دفعہ اسپیشل درخت سے ایک ڈنڈی توڑ کے لائے تھے. کہہ رہے ہیں کہ جب پٹائی کا ٹائم آتا ہے کوئی ڈنڈا نہیں مل رہا ہوتا. لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. اسکولوں میں بھی یہ سنتے تھے, ہمارے ٹیچر بھی کہتے تھے بھائی باپ کی مار سے ایسے پودے اگتے ہیں, پھول اور بوٹے ایسے پھول پیدا ہوتے ہیں جیسے زمین میں پھول پیدا ہوتے ہیں نا پانی کے ذریعے. ایسے ماں باپ کی ہم اسکولوں میں یہ سنتے تھے ٹیچروں سے. اگر ٹیچر نے ہم پہ کبھی ہاتھ اٹھایا, ہم اپنے والدین کو آ کے شکایت کرتے کہ آج ہمارے ٹیچر نے ہمیں مارا ہے, تو ہمارے والدین ہمیں یہ نصیحت کرتے تھے کہ جو بچہ ٹیچر کی مار برداشت کرتا ہے اور ٹیچر کے سامنے زبان نہیں چلاتا, اللہ اسی کو علم کی دولت دیتے ہیں. اور یہ ماں باپ سے ہم سنتے تھے کہ علم ادب کے بغیر, بھائیوں سے بھی یہ سنتے تھے ماں باپ. میں نے ایک دفعہ اپنے بھائی کے سامنے ٹیچر کی شکایت کی, میرے بھائی نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا, آنکھیں دکھائی مجھے. شرم نہیں آتی اپنے ٹیچر کی آگے برائی کر رہے ہو میرے سامنے. آج دونوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. اسکولوں میں بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا ماں باپ سختی تو نہیں کرتے, پوچھتے ہیں, ہاتھ تو نہیں اٹھاتے. اور اگر کسی ٹیچر نے بچے پہ ہاتھ اٹھایا, ابا ٹیچر سے لڑنے کے لیے اسکول پہنچ جائے گا. یہاں قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو مغرب کے بعد بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. ان سے میں نے کہا ہوا ہے کہ میں مسجد کا امام ہوں, میرے بچوں کے ساتھ آپ نے وہی سلوک کرنا ہے جو دوسرے بچوں کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ بولیں کہ یہ مفتی طارق مسعود کے بچے ہیں تو ان پہ ہاتھ نہیں اٹھے گا. میں نے کہا اس کا مطلب آپ ان بچوں کو فرعون بنا رہے ہو. ان کو کیا بنا رہے ہو؟ اگر آپ دوسرے بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو, سبق یاد نہیں, ان کو مارتے ہو, تو آپ کو یہ سلوک میرے بچے کے ساتھ بھی. ورنہ بچہ دیکھے گا وہ تو پٹ رہا ہے, میں نہیں پٹ رہا. کیوں؟ کہ میں مفتی طارق مسعود کا بیٹا ہوں. اس سے بچہ کیا ہوگا؟ تربیت ہوگی. بولو نا, وہ فرعون بنے گا, اس میں تکبر پیدا ہوگا کہ ہم کوئی الگ مخلوق ہیں. ان کو سختی سے بولا ہوا ہے میں نے. ہاں بے تحاشا مار پیٹ کی اجازت, کہ ایسا نہ ہو کہ جانوروں کی. وہ کیمرے تو ہر جگہ لگے ہوئے ہیں, مسجد میں بھی لگے ہوئے ہیں. میں دیکھتا نہیں ہوں کہ قاری صاحب مار رہے ہیں کہ نہیں مار رہے. قاری صاحب ڈر جائیں گے, اچھا کیمرے لگے, دیکھ رہا ہوتا ہے, چیک کر رہا ہوتا ہے, ہمیں ایسا نہیں ہے. لیکن ایک اصول کی بات ہے کہ اعتدال, یہ نہ ہو کہ پکڑ کے, اس سے تو بچے بگڑتے ہیں اور بد اخلاق بنتے ہیں. تو کہیں ضرورت ہے, سبق یاد نہیں کر رہا, بلا وجہ چھٹیاں کر رہا ہے, تو بھائی اجازت ہے. ٹیچروں کو بھی بولا ہوا ہے اور گھر میں بچوں کو سکھایا ہوا ہے کہ ٹیچر کی شکایت میرے سامنے نہیں ہوگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بعض ٹیچر تو بڑے ظالم بھی ہوتے ہیں. جب بچہ گھر میں آگے بتائے گا نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو آپ ویسے انکوائری کریں اس کی. اگر بچے نے آ کے بتایا ابو ٹیچر بہت مارتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, تو آپ بچے کے سامنے مت بولو. بچے کو یہ بولو نہیں نہیں بیٹا ٹیچر کا تو حق ہے, تربیت ہوتی ہے, علم تو ادب سے آتا ہے. الگ سے پھر انکوائری کرو اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یار کوئی ضرورت سے زیادہ تو نہیں حساب کتاب خراب ہو رہا؟ کیونکہ اس کی تو ظلم بھی ہے نا بچے کے اوپر. کیوں؟ وہ بھی تو انسان ہے, اور اس سے تربیت کے بجائے بچہ بگڑتا بھی ہے. تو مارکیٹ میں یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ شارٹ. اپنے بچوں کے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. یہاں بعض دفعہ کوئی بچے شرارتی کرتے ہیں, کوئی نمازی تھوڑی سختی کرتا ہے, تو وہ باپ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے. وہ بھائی کسی بوڑھے نے تمہارے بچے پہ اگر ہاتھ اٹھا لیا تو بچے کو بولو بیٹا یہ بھی تمہارے باپ کی طرح ہے, سفید ریش ہے, اس نے تھوڑا ڈانٹ دیا, ہاتھ اٹھا لیا, تو بیٹا یہ باپ کی جگہ ہے, اس کی شکایتیں لے کے مت آؤ میرے پاس. تو ادب نہیں ہے. تبھی بس حساب کیا چل رہا ہے آپ دیکھو. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ یورپ میں تھے ہمارے ایک حضرت کے جاننے والے. تو یہ ابا کا اصل میں والدین کا تذکرہ آتا ہے نا, تو میں تھوڑا سا بہت کوشش کرتا ہوں جذبات پہ کنٹرول کرنے کی. جو جذبات بنتے ہیں وہ میں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. انسان جو کچھ ہوتا ہے نا اس میں سب سے پہلا دخل کس کا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا دخل کس کا ہے؟ والدین کا. تو جو کچھ بھی انسان کو کچھ اگر عزت ملے, کچھ عمل کی توفیق ملے, کچھ
معاشی لحاظ سے اگر کچھ کھانے کو روٹی مل رہی ہے تو یہ سب چیزوں میں کس کا دخل ہے؟ آج لوگ جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو والدین کی حقوق نہیں بتائے جا رہے ہیں, ان کو بس یہ بتایا جا رہا ہے. یورپ میں تو بہت ہی بگاڑا جا رہا ہے کہ ابا نے تیز آنکھوں سے کیوں دیکھا, ابا نے ہاتھ کیوں اٹھایا. میں کہتا ہوں مزے, لوگ مجھے کہتے ہیں ہماری اولاد بگڑ رہی ہے, میں کہتا ہوں مزے لو وہاں رہنے کے. تو ایک صاحب گئے وہاں رہنے کے لیے نا, بہت منع کیا ہمارے حضرت نے بھی کہ بھائی وہاں جاؤ, جاب کرو, فیملی کو وہاں نہ رکھو. ساری فیملیاں کی بات نہیں کر رہا, کچھ بگڑ جاتے ہیں. تو وہاں وہ گئے ہیں, 6 مہینے بعد بھاگ آئے. ہمارے حضرت کو انہوں نے بتایا کہ حضرت میں 6 مہینے وہاں رہا ہوں, 6 مہینے میں ایک دفعہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی توفیق بولو بھائی نہیں ملی. بچے انتہائی بگڑ گئے تھے. ایک دن میں نے اپنے چھوٹے بچے کو تھپڑ مارا, میں نے کہا چلو ہم نے بھی ابا سے مارے کھائی ہیں, تو ایک آدھ تھپڑ اگر بچے کو لگ گیا تو تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی, اٹھا کے اندر. اب باپ کے کیا جذبات ہوں گے یار, بیٹا اگر آپ کو تھانے بھجوا دے, کہہ رہا میں دانت پیس رہا ہوں کہ میں یہاں سے چھوٹوں گا تو میں اس کی چترول لگاؤں گا, مجھے اس نے تھانے بھجوا دیا. کہہ رہے میں جب آیا تو میں نے بچے کو ذرا آنکھیں دکھائیں, میں نے کہا مجھے تھانے بھجوائے, تو فوراً فون کی طرف اشارہ کرتا ہے. کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ فون. یہ ہیں ہیومن رائٹس, اٹ از کالڈ ہیومن رائٹس. تبھی تو لوگ وہاں بچے نہیں پیدا کرتے کہ ہمارا ہی باپ بنے گا. پھر میں بتا رہا ہوں ساری فیملی ایک جیسی نہیں ہوتی. کہیں آپ کہیں کہ اچھا اپنے خالہ کو فون کر کے کہہ رہے ہیں اچھا تمہیں پتہ ہے تمہارے بچہ تو بہت سے یہاں سے زیادہ اچھے ہیں, ایسے بچے بھی ہیں. لیکن وہ ایک عمومی ماحول کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں, میں نے کہا یار یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہو گیا, میری سالہ ہم نے جانا ہے اور سلوک ہمارے پاس ایسا ہو رہا ہے جیسے اس نے ہمیں جانا ہے. بیگم صاحبہ بھی ماڈرن ہو گئیں, ان کو بھی اب کچھ نہیں کہہ سکتے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب یہاں سے نکلو پاکستان جاؤ, بچوں کو اور بیوی کو یہاں نہیں رکھوں گا, لیکن پاکستان اگر ان کو بتا کے لے کے جاتا تو یہ رپورٹ کرا دیتے ہم ایک پسماندہ ملک میں لے کے جا رہے ہیں جہاں گٹر ابل رہے ہیں, تو کسی کا باپ بھی پھر نہیں لے جا سکتا. میں نے کہا کہ بیٹا تمہیں داتا دربار گھما کے لاتا ہوں, وزٹنگ ویزے پہ ہم جا رہے ہیں پاکستان. بیگم کو بھی یہ سمجھایا, کیونکہ بیگم بھی آنکھیں نکال رہی تھی بہت زیادہ, کوئی بات ہی نہیں مان کے دے رہی, بچے بھی بگڑ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ہم نے پھر کیا کیا, اپنے غصے پہ قابو کیا. ابھی شکر ہے نیشنلٹی نہیں ملی تھی ان کو وہاں کی, ورنہ تو وہاں حکومت یہاں سے انڈا موڑ سے بچوں کو اٹھا کے لے کے جاتی کہ ہمارے بچے تم کیوں پال رہے ہو. تو کہہ رہے ہیں میں نے نیشنلٹی ملنے سے پہلے ویزا تو ان کا وزٹنگ کی ضرورت نہیں تھی ان کو, پاکستان آیا تفریح کے لیے کہ گھمانے پھرانے لے جا رہا ہوں. یہاں آ کے ایئرپورٹ پہ ہی چترول لگانے شروع کر دیا میں نے. بچہ کہہ رہا ہے کیوں مار رہے ہو, کہہ رہے ویسے ہی مار رہا ہوں, ٹھرک ہے اس لیے مار رہا ہوں کہ یہ پتا چلے کہ میں تیرا کیا ہوں, باپ ہوں. باپ تو یہ باپ ہونے کا بھی تو ثابت کرنا ہے نا. اور میں نے کہا بلا پولیس کو. قانون تو ہے کہ پولیس انوالو ہوگی, لیکن اللہ کا شکر ہے پولیس والوں میں غیرت ہے, وہ اس کال پہ آتے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کل ہمارا بچہ بھی ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا. یہ پولیس والوں کو یہ بیان کسی طرح پہنچا دو.